کہ یہ جو ربیع الاول ہے جس پہ ہم خوشیاں منا رہے ہیں, مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں, ہار پھول ہے, اور تو بہت کچھ ہونے لگا ہے, طواف شروع ہو گئے ہیں, کعبہ کی شبی بنائی جاتی ہے, اس کا طواف ہو رہا ہے, کیک کٹ رہے ہیں, یعنی بدعت میں جتنا آگے جائیں گے تو جاتے چلے جائیں گے نا آپ. تو اس لیے میں نہیں کہتا کہ جو ربیع الاول منا رہے ہیں وہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہوں گے, ہم سے زیادہ محبت کرتے ہوں گے, لیکن اللہ اس محبت کے اسٹائل کو قبول کرے گا, انداز کو قبول کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. میں کچھ باتیں ربیع الاول سے متعلق کرنی تھیں آپ لوگوں کے سامنے. ربیع الاول کی آج کیا تاریخ ہے؟ ربیع الاول بس آ ہی رہا ہے نا, 12 ربیع الاول. دیکھو چند دلائل میں ہمیشہ سے دیتا ہوں, ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے, یہی فرمایا نا آپ نے, فرمایا کلہم فی النار, سب کے سب جہنم میں ہوں گے سوائے ایک کے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن پر عمل کرتے تھے وہ جنتی ہوگا؟ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو قرآن اور حدیث پر عمل کرتے ہیں وہ جنتی ہوں گے؟ یہاں قرآن کا تذکرہ نہیں ہے, بلکہ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے صحابہ. وجہ اس کی یہ ہے کہ کیونکہ یہ 73 فرقے اسلام کی طرف منسوب ہوں گے نا, تو قرآن کو تو سب مانتے ہوں گے, کیونکہ اگر قرآن کا انکار کر دیں پھر تو اسلام رہا ہی نہیں نا, پھر تو اسلام کے فرقے تھوڑی ہوئے. تو ان میں ہر شخص سہارا قرآن سے لے رہا ہوگا, دلائل کہاں سے دے رہا ہوگا؟ قرآن سے. تو نبی کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ ان کی قرآن کی آیتوں سے متاثر مت ہونا, بلکہ دیکھنا میرا کس پر عمل تھا, کیونکہ قرآن سب سے زیادہ سمجھنے والا میں اور قرآن پہ سب سے زیادہ عمل کرنے والا میں. تو قرآن کی آیت کی کوئی ایسی تشریح اگر کر رہے ہیں جس پر میرا عمل ہی نہیں ہے, اس کا مطلب وہ تشریح غلط ہو رہی ہے. جیسے ربیع الاول میں ایک دلیل دی جاتی ہے قل فبذالک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا. اللہ سورہ یونس میں فرماتے ہیں ہم نے تمہیں قرآن کی نعمت دی تو تمہیں چاہیے کہ اس پہ خوش ہو جاؤ. اب لوگ کہتے ہیں اللہ تو کہہ رہے قرآن کی نعمت پہ خوش ہو جاؤ, تو نبی کی نعمت پہ تو اور زیادہ خوش ہونا چاہیے. تو نبی کی نعمت ہمیں ربیع الاول میں ملی ہے, تو ہمیں ربیع الاول میں کیا ہونا چاہیے؟ خوش ہونا چاہیے. اب یہ قرآن کی ایسی تشریح ہو رہی ہے جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہیں ہے, یہ آپ اپنی تشریح کر رہے ہیں. کیونکہ قرآن کا اگر یہ مطلب ہوتا تو سب سے پہلے ربیع الاول میں نبی خوش ہوتے اور خوشی مناتے, پھر صحابہ خوش ہوتے اور خوشی مناتے. ہم تو دیکھ رہے ہیں نہ نبی نے خوشی منائی نہ صحابہ نے خوشی منائی. اب اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اس آیت کا مطلب یہ بھائی تمہیں قرآن کی نعمت ملی ہے خوش ہو جاؤ. تو کسی بھی ٹائم پہ خوش ہو سکتے ہو آپ, اور خوشی منانے کا تھوڑی قرآن کہہ رہا ہے. خوش ہونا الگ چیز ہے, خوشی منانا الگ چیز ہے. ہم جب بھی قرآن کا سوچتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے. اب یہ تو نہیں کہ مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں, ہم گلے میں ہار ڈالنا شروع کر دیں اپنے بھی اور دوسروں کے بھی کہ بھئی قرآن ملا ہے. بھئی وہ آج تھوڑی ملا, وہ تو 1400 سال پہلے ملا ہے, اور اب ہم پڑھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. خوش ہونا ایک الگ چیز ہے, خوشی منانا ایک الگ چیز ہے. تو ہر آدمی قرآن سے ریفرنسز دے رہا ہوتا ہے. جناب پروفیسر غامدی صاحب بھی قرآن سے ریفرنسز دے رہے ہوتے ہیں, لیکن جب بتاؤ کہ بھئی حدیث میں کیا ہے, نبی نے اس پر کیسے عمل کیا, اس آیت کی کیسے نبی نے ایکسپلین کیا, وہاں آ کے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. تو اب یہ بات خوب اچھی طرح سمجھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا نا کہ ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ تھے. اچھا یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی. بعض حدیثوں کی ایسی تشریح کی جائے کرتے ہیں لوگ کہ جس پر صحابہ کا عمل نہیں تھا. تو نبی نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ جس پر میں, بلکہ آپ نے اپنے ساتھ کس کو ایڈ کیا ہے؟ صحابہ کو بھی.
کیونکہ جیسے قرآن کی آیتوں کی غلط تشریح کی جاتی ہے اسی طرح حدیثوں کی بھی غلط تشریح کی جاتی ہے. 3 طلاق کا 3 ہونا یہ تمام صحابہ کا فتویٰ ہے. اب کوئی آپ کے سامنے حدیث پیش کر رہا ہے کہ 3 طلاقیں 1 ہوتی تھیں تو سمجھ لو کہیں گڑبڑ کر رہا ہے. وہ حدیث کو ایکسپلین کرنے میں غلطی ہو رہی ہے، اس سے حدیث کا مطلب سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے اس سے. کیونکہ کسی ایک صحابی سے بھی نہیں ملتا کہ اکٹھی 3 طلاق کو 1 کہا انہوں نے. سارے صحابہ اکٹھی 3 کو کتنا کہتے ہیں؟ 3 کہتے ہیں. ہمارے پیغمبر نے معیار بتا دیا. بھائی کوئی حدیث کو ایسے ایکسپلین کر رہا ہے کہ صحابہ کے اگینسٹ جا رہی ہے، نہیں ماننا اس کو. فرقے سارے یہیں سے بنتے ہیں. کوئی قرآن کا لیبل لگا کے فرقہ بنائے گا، کوئی حدیث کا لیبل لگا کے. اسی وجہ سے کیا کہا گیا ہے کہ جو جنتی فرقہ ہے نا وہ ہے اہل سنت والجماعت، جو سنت کو بھی مانتا ہے اور صحابہ کے اجماع کو بھی مانتا ہے، جماعت صحابہ کو بھی مانتا ہے. قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں کرتا جو صحابہ سے میچ نہیں کرتی. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھئی جو اہل سنت والجماعت ہیں وہ جنتی فرقہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ لیکن آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی کسی بھی غلط چیز کی طرف جائے گا وہ لیبل بہت اچھا لگا لے گا. مثال کے طور پر ہمارے ہاں بہت سے حضرات ایسے ہیں جو اسلاف کے اقوال کو نہیں مانتے. نام سلفی رکھ لیا انہوں نے. میں سارے سلفیوں کو برا نہیں کہہ رہا، لیکن بہت ایسے ملیں گے کہ اسلاف کے جب قول ان کے سامنے پڑھ پڑھ کے سنائے جائیں وہ نہیں مانتے اس کو، لیکن کہتے اپنے آپ کو کیا ہیں؟ سلفی کہہ رہے ہوتے ہیں. رنگی کو نارنگی کہیں، تند مال کو کھویا، چلتی کو گاڑی کہیں. جو چلتی ہوئی چیز ہے اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ گاڑی. گاڑی کا مطلب تو گڑی بھی ہے. اور جو تند مال ہے اس کو کہتے ہیں جو اتنا بہترین مال کو کھویا، یعنی کوئی ہم نے دودھ بھی کھو دیا یہاں. اور نارنگی، حالانکہ وہ تو رنگی ہوئی چیز ہے نا، اتنا کلر پیارا ہوتا ہے، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نارنگی، یعنی رنگی نہیں ہے اس میں. تو یہی حال آج کل فرقوں کے اچھے اچھے لیبل میں. اسلاف کی ایک نہیں ماننا، نام کیا رکھ لینا؟ سلفی. اہل سنت والجماعت یعنی حدیث اور صحابہ کو فالو نہیں کرنا، سنت اور جماعت، صحابہ کی جماعت کو فالو نہیں کرنا. نام کیا رکھ لینا؟ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ ملتے جلتے ناموں سے لوگ دھوکہ کھا رہے ہیں. جماعت المسلمین نے کیا گڑبڑ کی؟ حدیث میں آتا ہے جو مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہو کے نیا فرقہ بنائے گا وہ جہنم میں جائے گا. مسلمانوں کی جماعت سے الگ ہوا ایک فرقہ 1975 میں، اس الگ فرقے